کلاس میں مسز عذرا سیف الرحمان آپ سے اسلامیات کے سیکنڈ لیکچر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا جو چیپٹر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا باب دوم ہے وہ ہے ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ایمانیات کا مطلب ہے ایمان لانا۔ جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، و کتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان، و رسولہ، اس کے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے علاوہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، یعنی کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اس کے بعد پھر ایک دن ایسا ہوگا جب اسے دوبارہ سے اٹھا کر اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے ٹاپک کا جو اگلا حصہ ہے وہ عبادات، یعنی کہ ایمانیات اور عبادات۔ عبادات میں ایسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان سب کا تعلق جو ہے وہ عبادات سے ہے۔ ایمانیات میں عقیدہ آخرت، اس سے جو پچھلے ایمانیات کی باتیں ہیں وہ ہم پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا فوکس ہوگا عقیدہ آخرت، یعنی کہ عقیدہ آخرت میں اس کے اجزاء کیا ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے ہماری یہ عارضی ہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس تمام دنیا کی مخلوقات کو مٹا دینا ہے، کیونکہ ہر چیز فانی ہے، تمام دنیا کی مخلوقات مٹ جائیں گی۔ اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو پھر دوسری زندگی بخشے گا، اور سب کے سب اللہ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوں گے، اور اس دن کو ہم حشر کہتے ہیں۔ حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، ان کے جمع کیے جانے کا دن، یوم حشر، اس کو قیامت کے دن کو یوم حشر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جمع کیے جانے کا دن، حشر کا دن۔ عقیدہ آخرت کا ہی ایک جز جو ہے وہ ہے ہر انسان کا جو نامہ اعمال ہے، ان کے جو کام ہم اس دنیا میں کرتے ہیں وہ آخرت میں اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ نیکسٹ نمبر 4 پوائنٹ اس کا عقیدہ آخرت کا ہی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دے گا، یعنی کہ ان کا وزن کرے گا، اور پھر اس کے وزن کے مطابق ان کے کسی کی نیکیاں اس کے ترازو میں، اس کے پلڑے میں، میزان میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی تو اسے بخش دے گا، اور اگر کسی کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، یعنی کہ برائیاں زیادہ ہوں گی، تو پھر اسے سزا دی جائے گی۔ عقیدہ آخرت کا ہی 5واں جز ہے جو کہ آخری ہے، کہ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے، اور وہ ابدی زندگی ہوگی، نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ اس کے علاوہ بچوں ہمارا جو مین فوکس ہے اس لیسن میں وہ ہے کریکٹر پر۔ یہ ہماری کریکٹر بلڈنگ میں، تعمیر سیرت میں جو عقیدہ آخرت ہے اس کا کردار کیا ہے، ہمارے کردار میں عقیدہ آخرت کس طرح سے اس پر ہم عمل پیرا ہو کر اس عقیدے پر ہم اپنے کریکٹر کو بہتر کر سکتے ہیں، ہماری سیرت کیسے سنور سکتی ہے اگر ہم اس عقیدے پر ایمان رکھیں۔ تو ہم اپنی نارمل روٹین لائف میں دیکھیں، ہم کہتے تو بہت ہیں کہ ہم عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم پختہ ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم پختہ ایمان رکھیں تو دیکھیں اس کا پہلا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ جو ہماری نیکی کی بنیاد ہے وہ عقیدہ آخرت ہی ہے۔ جو ایسا شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہے اور عارضی ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، ختم ہو جانا ہے، مجھے اللہ کے دربار میں ایک دن حاضر ہونا ہے، اور پھر میری جو دنیا میں کی گئی نیکیاں ہیں ان سب کا جو بدلہ ہے وہ مجھے دیا جائے گا، ان کو تولا جائے گا، ان کے مطابق مجھے جزا ملے گی۔ تو میرے خیال میں ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نیک کام نہ کرے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جس کا کہتا تو ہے کہ میرا اس عقیدے پر ایمان ہے، لیکن میرے خیال سے اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ اگر ایمان ہو تو وہ جھوٹ نہ بولے، وہ رشوت نہ لے، وہ ملاوٹ نہ کرے، جتنی برائیاں ہیں
ڈاکہ, چوری, قتل و غارت, جتنی برائیاں ہیں یہ سب کی جو جڑ ہے وہ عقیدہ آخرت پر کمزور ایمان ہے. عقیدہ آخرت پر کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے ہی ہم برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ خود سوچیں, جب ہمیں پتہ ہے کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا نفع یا نقصان کا, تو کیا ہم وہ کام کریں گے؟ ہمارے سامنے اتنی اموات ہوتی ہیں, لیکن ہمیں چونکہ اس بات کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہونے والا ہے جزا یا سزا کا. اگر ہم اس عقیدے پر پختہ ایمان رکھ لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. ہماری دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی ناکامی کی وجہ ہمارے اس عقیدے پر کمزور یقین ہے. کمزور یقین کی وجہ سے ہی ہم اس دنیا میں برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. عقیدہ آخرت سب سے مین بات, بہت افسوس ہوتا ہے اس بات کو کہ ہم زبان سے کہتے ہیں, زبانی دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن ایک ڈاکٹر کو دیکھ لیں, مزدور کو دیکھ لیں, میں ٹیچر بھی اسی میں آتے ہیں, بہت سے ٹیچرز اسی میں ہی آتے ہیں. پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. اس دنیا میں اچھے اور برے لوگ موجود ہیں, ڈاکٹرز بھی اچھے ہیں, ٹیچرز بھی اچھے ہیں, مزدور بھی اچھے ہیں, ہر پروفیشن میں اچھے اور برے لوگ موجود ہیں. لیکن جہاں ہم برائی دیکھتے ہیں وہاں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ عقیدہ آخرت پر پختہ یقین نہ رکھنے والے لوگ ہیں. اگر عقیدہ آخرت پر ان کا ایمان پختہ ہوتا تو یہ کبھی بھی جو کام یہ کر رہے ہیں یہ کبھی نہ کرتے, دوائیوں میں ملاوٹ نہ کرتے, لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلتے, ملاوٹ نہ کرتے. سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں اسی میں, عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ ہے. جو باتیں میں نے ابھی کی ہیں تمام باتیں ان کا مجموعہ جو ہے ان کو ہم اگر اکٹھا کریں تو یہی بات بنتی ہے کہ اگر ہم اس عقیدے پر پختہ یقین رکھیں گے تو ایک اسٹرانگ کریکٹر, اعلیٰ کردار, وہ کردار جس پر لوگ رشک کریں, وہ عمل میں آتا ہے. اب دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جس کو عقیدہ آخرت پر جس کا ایمان ہے, اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ منوان بالکل اسی طرح واپس کرے گا. لیکن اگر جس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ سوچے گا میرے پاس یہ امانت ہے, کون سا کوئی اس کا گواہ ہے. خدا نہ خواستہ اگر وہ شخص مر گیا ہے تو اس کے گھر والوں سے یہی کہے گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ امانت رکھوانے والا تو مر گیا اور اس بات کا اسے یقین ہے ہی نہیں کہ میں نے بھی مرنا ہے اور مجھے اس بات کا حساب دینا پڑے گا. وہ سوچے گا کیوں نہ میں اس کی امانت کو ہڑپ کر لوں, اور اس کے گھر والوں کو تو خبر ہی نہیں ہے. اسی طرح سے ایسا افسر جس کا یقین نہیں ہے پختہ عقیدہ آخرت پر, دفتر میں بیٹھا کام کر رہا ہے, باس چلا گیا ہے, وہ کام چھوڑے گا اور اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گپ شپ میں شروع ہو جائے گا, سیر و تفریح کے لیے بھی جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں اس قسم کے خیالات صرف اس دل میں پیدا ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ہوتے, یعنی کہ وہ عقیدہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہوتا. انہیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو کر ہمیں اپنے ہر عمل کے لیے ایک دن جواب دہ ہونا ہوگا. اسی کا اگلا پوائنٹ دیکھیے, عقیدہ آخرت جو ہے وہ شجاعت, استقامت اور ایثار کا محرک ہے. یعنی کہ اس عقیدے کی وجہ سے ہمارے تحریک پیدا ہوتی ہے, موٹیویشن ملتی ہے ہمیں, بہادری کی, مستقل مزاجی کی, ایثار کی. کیونکہ انسان جب یہ جانتا ہے کہ یہ سب احکامات میرے اللہ کی طرف سے ہیں, ایثار کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے, اگر چیز میرے پاس ہے اسی چیز کی میرے دوسرے بہن بھائی کو بھی ضرورت ہے تو میں اس کو دے دوں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر مجھے واپس کرے گا. کیونکہ قرآن پاک میں اس نے ایثار کی ہی مثال, اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کی مثال خوشے سے دی ہے. جیسے گندم کا دانہ, اس سے ایک دانے سے کئی خوشے نکلتے ہیں اور ہر خوشے میں کئی دانے ہوتے ہیں. تو جب وہ یہ جانے گا کہ میری نیکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے یوم حشر کو بڑھائے گا تو پھر وہ کیوں نہیں وہ نیکی کرے گا, وہ کیوں نہیں ایثار کرے گا, وہ مستقل مزاجی سے کیوں نہیں ان دنیا کی پریشانیوں کو برداشت کرے گا.
یہ تمام کی تمام باتیں ایک اعلیٰ کردار کو ڈیولپ کرنے میں ایک موٹیویشن کا کام کرتی ہیں۔ تو بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک یہیں تک ہے۔ اپنے نوٹس کا سہارا لیتے ہوئے آپ لوگ اپنے کویشچنس کا آنسر سالو کیجیے گا۔ جہاں کہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔